بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، خوش آمدید آپ کو آپ کے تعلیمی چینل پر۔ آج ہم مرزا غالب کی غزل سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے، جن میں ہم دیکھیں گے ان کے تفہیمی سوالات کے حوالے سے بھی بات ہوگی، شعری محاسن کے حوالے سے بات ہوگی، فکری پہلو، ادبی پہلو، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کی جائے گی۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیں اب ہم شعر نمبر 2 کی بات کرتے ہیں۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ اس کا مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ ماضی میں ہمیں بھی زندگی کی رنگین محفلیں، خوشگوار لمحے، حسین لمحات یاد تھی۔ ہماری زندگی میں بھی کسی وقت بہار تھی، خوشیاں تھیں، تعلقات اور رونقیں تھیں، مگر اب وقت کے ساتھ وہ تمام یادیں ذہن سے اس طرح مٹ گئی ہیں جیسے کوئی پرانی تصویر کسی طاق میں رکھ کر بھلا دی گئی ہو۔ طاق سے مراد جیسے کوئی دیوار میں ایک الماری بنا لیں، ایک کوئی جگہ بنا لیں جہاں پہ آپ کوئی چیز رکھتے ہیں۔ مرزا غالب اس شعر میں یادوں کی ناپائیداری، وقت کے گزرنے اور انسانی حافظے کی بے وفائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاعر ماضی کی خوشگوار یادوں کو یاد کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ سب اب صرف بھولی بسری باتیں بن چکی ہیں۔ تاکہ نسیاں ایک استعاراتی ترکیب ہے جس سے مراد دماغ کا وہ گوشہ ہے جہاں بولی ہوئی باتیں دفن ہو جاتی ہیں۔ شاعر کے احساسات میں حسرت، ملال اور ایک گہرا تنہائی کا پہلو موجود ہے۔ وہ خود کو ان خوشیوں سے کٹا ہوا محسوس کر رہا ہے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھیں۔ جب ہم اس شعر کے شاعرانہ محاسن یا ادبی خوبیوں کی بات کریں گے تو یہ دیکھیں، تاکہ نسیاں کو دماغ کی بھولنے والی جگہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ استعارہ ہے۔ نقش و نگار سے مراد ماضی کی خوبصورت محفلوں کی تصویری فضا بنتی ہے۔ یہ تصویر کشی ہے، یاد اور فراموشی کا تضاد۔ پہلے یاد تھی، اب طاق میں ہے، یعنی بھول چکا، یہ تضاد ہے۔ بحر اور قافیہ ردیف کی وجہ سے دلکش آہنگ بھی پیدا ہوا ہے۔ اس میں نغمگی ہے، محفل، زندگی کی رونق، طاق حافظہ، نقش یادیں، یہ علامتی زبان ہے۔ فکری پہلو کی بات کریں تو یادوں کی اہمیت اور ان کا مان پڑ جانا، وقت کی تیزی اور انسانی بے بسی، یادوں کا دفن ہو جانا گویا کسی کی موت کی علامت، زندگی کی رنگینیاں مستقل نہیں ہوتی۔ اب ہم مختصر سوالات و جوابات کے حوالے سے بات کریں گے جو آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں آپ کے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر کو ماضی کی کون سی چیزیں یاد تھیں؟ اس کا جواب ہے، شاعر کو ماضی کی رنگا رنگ محفلیں، خوشگوار لمحات اور بزم آرائیاں یاد تھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، تاکہ نسیاں سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، تاکہ نسیاں سے مراد انسانی دماغ کا وہ گوشہ ہے جہاں پرانی اور بھولی بسری یادیں دفن ہو جاتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے کن یادوں کو نقش و نگار کہا ہے؟ شاعر نے ماضی کی خوشیوں، محفلوں اور حسین لمحات کو نقش و نگار کہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کس کیفیت کا اظہار کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر ماضی کی یادوں کے مٹ جانے پر افسوس اور حسرت کا اظہار کر رہا ہے۔ تفہیمی سوال ہے، شاعر نے ماضی کی یادوں کو تاکہ نسیاں سے تشبیہ دے کر کیا پیغام دیا ہے؟ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان کی سب سے حسین یادیں بھی ذہن سے مٹ جاتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ خوشیاں وقتی ہوتی ہیں اور وہ لمحے جو کبھی دل کے بہت قریب تھے وقت کے ساتھ ذہن کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ تاکہ نسیاں اس بھول جانے کی فطری اور اٹل حقیقت کا علامتی اظہار ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کا ایک اہم پہلو ہے، اس شعر میں مرزا غالب کی شاعری کا ایک اہم پہلو نظر آتا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ وہ ماضی کی خوبصورتی کو حال کی ویرانی کے ساتھ جوڑ کر قاری کو ایک فکری جھٹکا دیتے ہیں۔ یہ شعر اسی کرب، گمشدہ یادوں، جذباتی نرمی کا گہرا آئینہ ہے۔ اس شعر کا اختتامیہ یا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا غالب ماضی کی خوشگوار یادوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی وقت زندگی کی رنگین محفلیں یاد تھیں، مگر اب وہ سب یادیں بھی بھلا دی گئی ہیں جیسے وہ تاکہ نسیاں میں رکھ دی گئی ہوں۔ یہ شعر انسانی حافظے کی ناپائیداری اور وقت کے بے رحم گزرنے کی تصویر ہے۔
شعر نمبر 3 کے حوالے سے بات کرتے ہیں. قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روشنے دیواریں زندہ ہو گئی. لفظی معنی اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید میں ہونے کی خبر تو حاصل نہ کی، لیکن آنکھیں روشنے دیواریں زندہ ہو گئیں، مگر ان کی آنکھیں قید خانے کی دیوار کے روشن دان کی مانند ہو گئیں، یعنی ہمیشہ انتظار میں رہیں. اس شعر کا مفہوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام قیدی تھے اور حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی خبر لینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. گویا یعقوب کو باقاعدہ علم ہی حاصل نہیں ہوا، قید میں یوسف کی خبر نہ لی، مگر اس کے باوجود ان کی آنکھیں زندہ کی دیواروں جیسی جامع رہ گئیں، یعنی یعقوب کی نگاہیں ہر وقت یوسف کے تصور میں گم رہیں. بلا واسطہ یا بالواسطہ اس غم میں بے قراری آنکھوں میں نمایاں ہو گئی، آنکھیں روشنے دیواریں زندہ ہو گئیں. اس کے تشریح کے اہم نکات ہیں. اس شعر میں غالب نے قرآنی تلمیح کا استعمال کیا ہے. وہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اپنے جذبات کی عکاسی کے لیے علامتی طور پر پیش کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قید ہونے کی کوئی باقاعدہ اطلاع نہیں ملی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی جدائی میں افسردہ، رنجیدہ اور پرنم آنکھوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. یہاں غالب نے یعقوب کو والد کی محبت اور جدائی کے کرب کی علامت بنایا ہے اور یوسف کو محبوب یا محبوب شے کی علامت. شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ یعقوب کو بیٹے کی خبر نہ تھی، مگر ان کی آنسو بھری آنکھیں قید خانے کی دیوار کے روشن دان کی طرح تھیں، جیسے ہر وقت کسی امید پر لگی ہوئی ہوں، باہر کی طرف تکتی ہوں. اس شعر کے شاعرانہ محاسن یا ادبی خوبیوں کی جب ہم بات کریں گے تو قرآنی واقعہ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کا بیان کرنے میں اپنی شاعرانہ جہت شامل کی گئی. یہ حسن تعلیل ہے. روزنے دیواریں زندہ سے آنکھیں بے نور لیکن مسلسل کھلی رہنے کا اظہار استعارہ ہے. باپ کی بے خبری اور اس کے باوجود دائم لاپرواہ آنسوؤں کی حالت. تضاد ہے اس میں خبر اور بے خبری میں، تو صنعت تضاد ہے. والد کی جذباتی کشمکش، ظاہری بے خبری مگر باطنی یادوں کا اثر، یہ فکری گہرائی ہے. ادبی اور فکری پہلوؤں کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم ادبی پہلو دیکھتے ہیں. یہ شعر ایک حساس شخص کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے. دنیا کی بے رحمی اور جذبات کی بے قدری ہے شاعر کی کیفیت. وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن زمانہ اسے مجرم بنا دیتا ہے. فکری پہلو ہے. بے خبری میں بھی قرب کا احساس. یعقوب کو اطلاع نہیں تھی لیکن دل میں بیٹے کی یاد اتنی گہری تھی کہ آنکھیں مسلسل اس راہ کو تکتی رہیں. محبت میں روحانی رابطہ. محبوب کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہ ہو تب بھی سچا عاشق روحانی طور پر اس سے جڑا رہتا ہے. فراق اور انتظار کی تصویر. یہ شعر جدائی میں آنکھوں کے مسلسل انتظار اور دکھ کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے. اس کے مختصر سوالات ہیں. سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے شعر میں کس قرآنی واقعے کا حوالہ دیا ہے؟ جواب ہے اس کا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا، جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور یعقوب علیہ السلام کو ان کی خبر نہ تھی. سوال نمبر 2 ہے، روزنے دیواریں زندہ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا یہ ایک استعارہ ہے جس سے مراد ہے آنکھیں انتظار اور دکھ کی شدت سے ایسی ہو گئیں جیسے قید خانے کی دیوار میں کوئی روشن دان ہو جو مسلسل باہر دیکھتا ہو. سوال نمبر 3 ہے، یعقوب نے قید میں یوسف کی کیوں خبر نہ لی؟ اس کا جواب ہے یہاں شاعر علامتی طور پر کہتا ہے کہ یعقوب کو قید کی خبر نہ ملی لیکن ان کے دل میں فراق کی شدت تھی اور آنکھیں ہر وقت انتظار میں رہیں. سوال نمبر 4 ہے، شعر میں کون سے جذبے بیان ہوئے ہیں؟ جواب ہے اس کا محبت، جدائی، بے خبری اور انتظار. ایک تفہیمی سوال بھی ہے، شاعر نے قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر بتانا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی علم یا خبر نہ ہونے کے باوجود محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں اور دل ہر وقت اس شخص کے لیے بے چین رہتے ہیں. یہی حالت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اور شاعر اسی کو اپنی جذباتی کیفیت کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے. ایک ادبی سوال ہے، اس شعر میں کون سے ادبی محاسن پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے تلمیح ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قرآنی واقعہ ہے. پھر استعارہ ہے، آنکھوں کو روزنے زندہ کے لیے استعمال کیا گیا. تصویر کشی ہے، قید اور انتظار کی صورتحال ہے. تضاد ہے، خبر نہ ہونا مگر آنکھوں میں بے قراری. اختتامیہ. اس شعر کا جب ہم کنکلوژن نکالتے ہیں یا نتیجہ نکالتے ہیں تو مرزا غالب اس شعر میں محبت، جدائی اور بے خبری کے کرب کو نہایت دلسوز انداز میں بیان کرتے ہیں.
حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآنی واقعہ ایک مثالی تلمی کے طور پر استعمال کر کے غالب ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ محبت میں صرف جسمانی قرب کا نام نہیں بلکہ روحانی وابستگی کا ایک ایسا بندھن ہے جو خبر نہ ہونے کے باوجود دل، آنکھیں اور خیال کو بندھائے رکھتا ہے۔ آنکھیں جب یاد میں مسلسل انتظار کرتی ہیں تو وہ خود قید خانے کی دیوار کا روشن دان بن جاتی ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہی غالب کا کمال ہے کہ وہ ایک قرآنی کردار کی بے خبری کو بھی عاشقانہ استعارہ بنا دیتے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ سب رقیبوں سے ہے ناخوش پر زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کناں ہو گئے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر تم بھی محبوب ہر کسی سے ناراض ہو کر شکایتی لہجے میں بات کرو گے تو پھر تم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ یہ ایک قسم کی طنزیہ شکایت ہے کہ محبوب بھی اب عام عورتوں کی طرح شکایتیں کرنے لگا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ زلیخا خوش ہے، وہ شکایت نہیں کر رہی، خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اب تفصیلی تشریح یہ ہے، شاعر یہاں زلیخا کی نفسیاتی کیفیت کو علامتی انداز میں بیان کرتا ہے۔ پہلا مصرع، سب رقیبوں سے ہے ناخوش پر زنانے مصر سے ہے۔ یہاں شاعر زلیخا کی جذباتی کیفیت بیان کرتا ہے، یعنی زلیخا یا محبوبہ ہر اس شخص سے ناراض ہے جو اس کی محبت کو سمجھ نہ سکا یا اس پر طعنہ دیا۔ سب رقیبوں سے ناخوش ایک عام انسانی رد عمل ہے۔ جب کوئی عشق میں تنہا ہو تو دوسروں کی نظر، باتیں، طعنے یا تجاہل اس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پر زنانے مصر سے ہے خوش، لیکن ان عورتوں سے خوش ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں، یعنی وہ بھی اسی سحر میں گرفتار ہو گئیں۔ زنانے مصر سے خوشی اس لیے ہے کہ وہ بھی اسے حسن یوسف پر فریفتہ ہو گئیں، یعنی اب زلیخا اکیلی نہیں رہی، اس کا عشق اب ایک اجتماعی حقیقت بن گیا ہے۔ اب دوسرا مصرع دیکھیں، زلیخا خوش کے محو ماہ کناں ہو گئی۔ زلیخا اس لیے خوش ہے کہ اب وہ اکیلی عاشق نہیں رہی بلکہ دیگر عورتیں بھی کنعان یعنی حضرت یوسف کی طرف مائل ہو گئیں۔ محو ماہ کنعان ہونا کا مطلب ہے کہ ان عورتوں کی نگاہیں اور دل بھی اب کنعان یعنی یوسف علیہ السلام میں کھو گئے، یعنی وہی شخص جو زلیخا کی محبت کا مرکز تھا۔ زلیخا کی خوشی اس لیے ہے کہ وہ اب تنہا رسوا نہیں رہی بلکہ اب سب اسی سحر میں گرفتار ہیں۔ فنی محاسن کی بات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا، زنان مصر، کنعان، یہ ساری تلمیحات ہیں۔ کنعان وہ مقام بھی ہے، محبوب بھی ہے، اہام ہے اس میں، کیونکہ کنعان جو ہے یہ اہام اس لیے ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ رقیب، عام لوگ، زنان مصر، فکری ہم نوا، یہ استعارہ ہے۔ اکیلی محبت، اجتماعی قبولیت پر خوشی، نفسیاتی گہرائی ہے۔ ناخوشی اور خوشی کا امتزاج، یہ تضاد ہے۔ فکری پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ محبت جب صرف میری ہو تو رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، جب وہی عشق سب کو چھو لے تو وہ باعث فخر بن جاتا ہے۔ یہ شعر نہ صرف عشق مجازی بلکہ عشق حقیقی، اجتماعی شعور اور نسوانی فخر کی پرتیں بھی پیش کرتا ہے۔ اس کا جذباتی پہلو جب ہم دیکھتے ہیں تو محبت جب اکیلی ہو تو رسوائی لگتی ہے، جب سب اس میں مبتلا ہو تو عشق معتبر بن جاتا ہے۔ زلیخا کو خوشی اس بات کی نہیں کہ یوسف مل گئے، بلکہ اس بات کی ہے کہ اب عشق صرف اس کا جرم نہیں رہا۔ اس کے اہم سوالات و جوابات پر بات کرتے ہیں۔ شاعر نے زنان مصر سے کیا مراد لی ہے؟ زنان مصر قرآن میں ان عورتوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہاں وہ علامت ہے ہر اس فرد کی جو حسن محبوب میں محو ہو جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، محو ماہ کنعان کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ محو ماہ کنعان کا مطلب ہے وہ لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام جو کنعان کے رہنے والے تھے کہ حسن میں غرق ہو گئے ہوں، یا ہمراہ وہ لوگ جنہوں نے زلیخا کی طرح یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو جانا شروع کر دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے زلیخا کو زنان مصر سے خوش کیوں دکھایا ہے؟ جواب ہے اس کا کہ زلیخا اس لیے خوش ہے کہ اب وہ اکیلی عاشق نہیں رہی۔ جب اور عورتیں بھی یوسف کے حسن میں محو ہو گئیں تو زلیخا کو احساس ہوا کہ اس کا عشق رسوائی نہیں بلکہ ایک قدرتی حقیقت ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے سب رقیبوں سے ہے ناخوش کیوں کہا؟ یہاں رقیب ان لوگوں کو کہا گیا جو زلیخا کے عشق کا مذاق اڑاتے تھے۔ زلیخا ان رقیبوں سے ناخوش ہے جو اس کی محبت کو سمجھنے کی بجائے اس پر تنقید کرتے رہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس شعر میں کون سی ادبی تلمی استعمال ہوئی ہے؟ جواب ہے زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام، زنان مصر، کنعان، یوسف کا وطن۔ اضافی سوال ہے، اس میں ایک تنقیدی کوشچن ہے، اس شعر میں کون سے ادبی محاسن پائے جاتے ہیں؟ وضاحت ہے اس کی، حضرت یوسف، زلیخا، زنان مصر، کنعان، یہ تلمی ہے۔ ماہ کنعان محبوب میں محو
ماہ کنان یہ ستارہ ہے، ناخوش اور خوشی یہ صنعت تضاد ہے، ردیف کافیے کا حسن ہے تو نغمگی ہے، رقیب محبوب اور معاشرتی رد عمل یہ نفسیاتی گہرائی ہے۔ اس شعر کا جب ہم کنکلوژن نکالتے ہیں یا اختتامیہ یا اس کا مرکزی خیال سمجھ لیں، یہ شعر عشق، حسد، سماجی رد عمل، عورت کے باطنی احساسات کا انتہائی باریک اور نفسیاتی تجزیہ ہے۔ شاعر نے قرآنی تلمی کے سہارے یہ بتایا کہ جب انسان کی محبت کو لوگ رسوائی سمجھے وہ تنہا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ وہی محبت دوسروں کو بھی اپنی گرفت میں لے لے تو وہ تنہائی ایک اجتماعی سچ بن جاتی ہے، اور یہی زلیخا کی خوشی ہے۔ یہ شعر نہ صرف زلیخا کے کردار کو نئے زاویے سے پیش کرتا ہے بلکہ عورت کی وہ اندرونی فتح بھی دکھاتا ہے جو معاشرہ نہ دکھا سکا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور تاکہ میں آپ کو مزید تعلیمی لحاظ سے جو بھی آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے سوالات ہیں ان کے جوابات دے سکوں۔ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو جس بھی چیز کو سمجھنا ہے، سوالات ہیں آپ کے، اور اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مزید آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر لحاظ سے SLO بیس یہ لیکچرز آپ کے لیے تیار کروں اور آپ ہر طرح کے امتحانی نقطہ نظر سے سوالات کے جواب دے سکیں۔ شکریہ، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔